اور اس زمین والوں میں اکثر ایسے ہیں کہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر بعض اہل علم و دانش جمہوریت کو خلاف اسلام قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف بعض اہل علم سورہ شورى کی آیت 38 کی اساس پر بنیادی طور پر جمہوریت کو اسلام کے عین مطابق اور آمریت کو خلاف اسلام قرار دیتے ہیں۔ آیت میں فرمان ہے، اور ان کا نظام باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ ان اہل علم کے نزدیک حکمرانوں کا انتخاب مشورے سے ہوگا، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد حکمرانوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کی رائے کو رد کریں۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے بعد اقتدار انصار کو نہیں بلکہ قریش کو منتقل ہوگا، اس لیے کہ عرب کی اکثریت قریش کی پیرو تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں خبردار کیا کہ جو شخص قریش کی مخالفت کرے گا اللہ اسے اوندے منہ آگ میں ڈال دے گا۔ آج وطن عزیز میں کرپشن کا علاج کرنے کے لیے فوجی آمریت نافذ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اس سوچ کی بھرپور مزاحمت بھی کی جا رہی ہے۔ آج ہم دین و دانش میں مختلف اہل علم کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آمریت اور جمہوریت کے معاملے میں اسلام کا اصل حکم کیا ہے، اور کرپشن کا اصل علاج آمریت ہے یا مزید جمہوریت اور تعلیم و تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام دین و دانش آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا آپ نے پیکج ملاحظہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ دین و دانش میں ہم ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں جہاں اسلام کے ان احکام کو یا تعلیمات کو ہم زیر بحث لاتے ہیں جو ہماری عام زندگی سے متعلق ہیں، اور ہم اس میڈیم کے ذریعے سے جو اس پروگرام میں ہمارے مہمان شریک ہوتے ہیں یا علماء ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام کے احکام کیا ہیں، وہ کیسے منطبق ہوتے ہیں، وہ کیسے اپلائی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے آج کا موضوع وہ ہے جو ان دنوں زیر بحث ہے اخباروں میں اور میڈیا پر، کہ اسلام کیا جمہوریت پسند ہے یا اسلام آمریت کو پسند کرتا ہے، یا اسلام کا اپنا کوئی اصول یا نظام ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی اسٹوڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے دائیں جانب ملک کے ممتاز دانشور اور کالم نگار حسن نثار صاحب، السلام علیکم حضور۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں انہی کی طرح پاکستان سے محبت کرنے والے ایک کالم نگار، ڈرامہ آرٹ کے ایک مشہور صاحب علم جناب اوریہ مقبول جان صاحب، السلام علیکم حضور۔ حسن صاحب، آپ نے اس بارے میں ایک کالم بھی لکھا، ہم نے وہ کالم پڑھا جس میں آپ نے قرآن کی سورہ انعام کی آیت کے حوالے سے یہ کہا کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اکثریت صحیح رائے پہ کبھی نہیں پہنچ سکتی، اکثریت تو غلط بات کرتی ہے، تو اس وجہ سے جمہوریت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے جمہوریت کی اس شکل کو بھی، اس کا نقشہ کھینچا ہے جس نے ہمارے ملک میں اس بری طرح سے ہماری اس پوری قوم کو مغلوب کر دیا ہے کہ غریب چیخ رہے ہیں اور امیر بھی پریشان ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایک دفعہ پہلے ذرا مختصراً دہرا دیں۔ یہ تو بڑا طویل سبجیکٹ ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کانٹرڈکشن ہے بہت زیادہ، پیراڈاکسز۔ قرآن پاک کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی نے بڑی زبردست لیکن دل دکھانے والی بات لکھی کہ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے کم سمجھی جانے والی اور پھر اس سے بھی کم پریکٹس کی جانے والی مظلوم کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، مظلوم کتاب، ایصال ثواب کے لیے استعمال، برکت کے لیے استعمال۔ یہ تو ایک ریسیپی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک فارمولا ہے، ایک نسخہ ہے، ٹھیک۔ ہم صحت یاب اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نسخے کو چوم رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے کہ بھی دوا کون سی کھانی ہے، کتنے وقفے سے کھانی ہے، آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے، واک کتنی کرنی ہے، ایکسرسائز کتنی کرنی ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہیں 1.5 ارب کے قریب وہ اس بدحالی، ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ معاشرہ یرغمال ہے کٹ ملاؤں کے پاس۔ جہاں تک ہے نظام کا تعلق، دیکھیں ہماری تو عبادات بھی جو ہے نا
وہ خود اینڈز نہیں ہیں، وہ مینز ہیں ٹو اچیو ویریس اینڈز. مطلب روزہ ہے، ابھی رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، روزہ اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے. روزے کے ذریعے کچھ چیزیں، جیسے نماز ہے، یہ بہت سی اینڈز کے حصول کا ذریعہ ہے. ڈسپلن سکھاتی ہے آپ کو، بھائی چارہ سکھاتی ہے آپ کو، کانسنٹریشن سپین بڑھاتی ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا جی. آنکھ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، تو خدا سے پابندی ہے اوقات نہیں، یہ سارے ذرائع ہیں خدا سے تعلق کے. ٹھیک، ہم آہنگ ہوتے ہیں آپ نیچر اور فطرت کے ساتھ جب آپ، چونکہ کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہ ہم آہنگی، وہ ردم پسند کرتا ہے. سورج کبھی اگر ایک دن کے لیے لیٹ ہو جائے، قیامت نہ آ جائے. پابندی اوقات وہ رب تک پہنچنے کے طریقے، ٹھیک ہے. اسی طرح بنیاد، جیسے ہمارا اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ ایز سچ کوئی نظام نہیں ہے. کہا یہ گیا کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اکثریت ضرورتوں سے بھی محروم ہو جائے گی. آپ انشور کرو کہ طاقت اور دولت اس کا ارتکاز نہ ہو. طاقت اور دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہ ہو، یہ ہے اسلام کا بیسیکلی معاشی ٹارگٹ. نظام کوئی نہیں ہے، اصول ہے آپ ہاں ٹارگٹ یہ ہے. آپ بھلے جیسے ٹارگٹ آپ کا ایئرپورٹ پہنچنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بھلے آپ پیدل جاؤ، سائیکل پہ جاؤ، موٹر بائک پہ جاؤ، گاڑی پہ جاؤ، پھر کون سی گاڑی پہ جاؤ، کرال کر کے جاؤ، آپ نے وہاں جانا ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ وسائل، دولت اور طاقت، سیاسی طاقت چند ہاتھوں میں اکٹھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جی، آمریت ہو یا جمہوریت ہو، جس آپ نے میرے کالم کا حوالہ دیا ہے، یہ تو میں طے شدہ بات ہے. دوسری آیت جو آپ کی یہاں لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے ذرا پڑھ کے سنائیں آپ اپنے. امرهم شورا بینہم، کہ نظام ان کا مشورے سے چلتا ہے. اچھا، اس کو جمہوریت کے طور پہ میں نہیں انٹرپریٹ کرتا. جی، یہاں مشاورت کی بات کی گئی ہے، لیکن کس سے؟ میرے سگے بھائی بھی، میں نے اگر اپنے بچے کا کسی کا رشتہ کرنا ہوگا اور مجھے پتا ہو کہ جو میرے بہن بھائی ہیں یہ مشاورت کے قابل نہیں ہے، تو میں مشورہ آپ سے کروں گا، میں دوست سے مشورہ کروں گا. آپ اس کو کوالیفائی کریں گے جو مشورہ نہیں، دینے والے میں لوگ. قابل غور بات ہے نا جی. میں بیمار ہوں اگر تو میں اپنی ماں یا باپ سے نہیں، آئی ول گو ٹو دا ڈاکٹر. اسی طرح گھر بنانا ہوگا تو میرا بھائی بہت اچھا آدمی ہے، میرے دوست بہت اچھے ہیں، لیکن آئی ول گو ٹو دی آرکیٹیکٹ. اسی طرح جب آپ نے مشاورت کرنی ہے گورننس کے لیے تو آپ للوؤں پنجوؤں کے ساتھ کریں گے، جعلی ڈگری ہولڈرز کے ساتھ کریں گے. دیکھیں، یہ ہے بڑی سلیکٹو، بہت محدود مشاورت، دیکھیے نا، آپ صاحب الرائے لوگوں کے ساتھ. اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ غامدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو ان آیات کی انٹرپریٹیشن کے لیے وہ ایک بڑے صاحب علم، ہم ضرور بات کریں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ جب ایک آیت کو لیتے ہیں تو اس کے بھی سیاق سباق محل استعمال کے لحاظ بات ہوگی کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے، اس کے مخاطب کون ہیں، ان میں کون لوگ مراد ہیں. اور وہ دوسری آیت ہے، اس کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن اس پر ہم گفتگو سیاق و سباق اور بات ہے. یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کو، اس کی انٹرپریٹیشن، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. جی جی، I don't have to agree with your interpretation یا غامدی صاحب انٹرپریٹیشن، میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم جب مختلف ہم بھی قرآن کا طالب علم غور کریں گے مختلف علم کی آراء میں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی اس آیت کا مفہوم کیا لوگوں نے بیان کیا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں. اس کے لحاظ سے انشاءاللہ اس پر ایک بریک کے بعد بات ہوگی. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے.